نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یؤق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آئی دے درس تصوف دا موضوع نفس ہے۔ تو قرآن حکیم دی جڑی سورہ حشر دی نامی آیا پاک مینوں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ سونے اس آیا پاک فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچوں بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ یہ نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان فرعون اور یزید ہے جڑا انسان نو رب سونے تو دور کردا اور دنیا طالب بناوندا، نفس دا شیطان دا پجاری بناوندا اور طالبان دنیا دا غلام بنا کے ذلیل اور رسوا کردا ہے، قرآن و سنت تو دور کردا ہے، نیک کماں تو دور کردا ہے، اللہ دی راج خرچ کر تو دور کردا ہے، غریباں دا بھلا کرن تو دور کردا ہے، انسان نو لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغل خلق چ مبتلا کردا ہے، شغل مولا تو ہٹاوندا ہے۔ یہ نفس انسان دا بہت بڑا دشمن ہے اور نفس امارہ شیطان دی جائے قیام ہے، ہر خواہش شیطان دے آن دا دروازہ ہے اور نفس امارہ جب تک مطمئن نہیں بنتا ہے فنا نہیں ہوندا، انسان نو کدے بھی خیر دی راہ نہیں ملدی۔ یہ نفس امارہ تاں ہی مرے گا اگر انسان اپنے حواس دی ذہن دی قلب دی کڑی نگرانی کرے گا کہ ماسو اللہ دا خیال بھی نہ آوے اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مجاہدات نہیں کرے گا، قرآن و سنت دیو دے مطابق عمل نہیں کرے گا، کٹ کھان کٹ سون کٹ ملن دی عادت نہیں بنائے گا، اس وقت تک نفس امارہ تے فتح حاصل نہیں ہوندی۔ نفس امارہ تے فتح پاؤن والا دنیا سب تو بڑا رستم ہے، اینوں لگام دینی ضروری ہے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے واسطے فرمایا سی نفس نہ جہاد اکبر ہے۔ رسالہ کشیریہ دے اندر امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے ہیں کہ حضرت عصام بن یوسف بلخی نے کوئی چیز حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجی اور انہوں نے خلاف معمول قبول کر لی، تے آپ نے فرمایا کہ یہ لین وچ حضرت عصام دی عزت پائی جاندی ہے اور میری ذلت، اور انہوں رد کر دین وچ میری عزت اور انہوں دی ذلت سی، تے میں اپنی عزت دے تے انہوں دی عزت نوں ترجیح دتی ہے، اس واسطے میں قبول کر لی، حالانکہ آپ کسی دی شے قبول نہیں سی کرتے، آپ دا معمول سی۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کسی صوفی کو کسی نے پوچھیا کہ میں ساری دنیا تو الگ ہو کے حج کرنا چاہنا ہے، اس صوفی نے جواب دیتا کہ پہلے اپنے دل نو ہر قسم دے صحف تو نفس نو لاہو لاب تو اور زبان نو لگو گلاں تو خالی کر، پھر جتھے چاہے جا۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے جس شخص نے رات دے ویلے کوئی نیک کام کیتا تے انہوں اسے دن ہی ਉਹਦੀ جزا مل جاندی ہے، اور جنہیں دن دے وقت کوئی نیک کام کیتا انہوں اسے رات ਉਹਦਾ بدلہ مل جاندہ ہے، اور جنہیں اپنی خواہشات نو صدقے دل نہ ترک کیتا اللہ سونا انہوں انہاں خواہشاں دی تکلیف نہیں دندا، اور اللہ سونا اس تو زیادہ بہت کریم ہے کہ وہ دل نو سزا دے، تے جنہیں اپنے خواہشاں نو اللہ سونے دی خاطر ترک کیتا ہوئے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ اللہ سونے نے داؤد علیہ السلام تر وحی بھیجی کہ داؤد اپنے اصحاب نو اپنی خواہش دی چیزاں کھان تو بچاؤ، اس واسطے کہ جڑا دل خواہشات دنیا چ لگے رہندے نے
انہوں نے عقلاں میرے تو حجاب 'ਚ رہندیاں نے۔ ایسے رسالہ کشیری لکھیا کہ ایک آدمی نے دیکھیا کہ ایک شخص ہوا 'ਚ بیٹھا ہے، کسی نے انہوں پوچھیا تے تینوں یہ نعمت کیویں نصیب ہوئی؟ انہیں جواب دیتا کہ میں اپنی خواہشاں نوں چھڈیا تے اللہ نے مینوں یہ صلاحیت عطا فرما دی، تے لہذا ہوا نوں اللہ سونے نے میرے حکم دے تابع کرتا۔ اللہ والیاں دے اقوال آب زر نہ لکھن والی دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ خواہشات نفسانی چوں نکلی ہے اور نفس دے ہر قسم دے لاہ و لاب چوں نکلی ہے، اور اپنی زبان نوں قابو 'ਚ رکھیے، یہ نال کدے بھی کوئی بری گل نہ کریے، اپنے حواس نوں کنٹرول کریے تے نیک کام کردے رہیے، دن ہوئے یا رات، یعنی اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کریے، مرضی مولا دے مطابق کریے، اپنی مرضی دے نال نہ کریے، نفس دی مرضی نال نہ کریے، تے خواہشاں دے مطابق کھان پین تو پرہیز کرو، کیونکہ جہے لوگ خواہشاں مبتلا رہندے انہاں دی عقل جڑی ہے وہ مری جاندی ہے، تے جدوں انسان خواہشات تے قابو پا لیندا ہے تے اللہ رب العزت انہوں پھر روحانی تصرفات عطا فرماندے نے، تے انسان نوں چاہیے کہ سچے شاکان مولا علوم نبوت دے وارث صحیح العقیدہ مردہ نفس زندہ دل علماء مشایخ دی صحبت 'ਚ بیٹھی ہے، انہاں لوکاں دی زیارت بہت بڑا انعام ہے، جتنا گناہ چڑھدے نے اندر نور پیدا ہوندا، معصوات و انسان نکلدا، شغل خلق چوں نکلدا، شغل خلق دی شغل مولا دی محبت ترقی کر دی ہے، تے سانوں چاہیے اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی حاصل کریے اسم اعظم دا، اور اپنے دل 'ਚ انہوں کو توحیدی نور نسبت القاء کروائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی کریے تاکہ ولایت دی نعمت حاصل ہو جائے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو گیا، اور مصنون ریاضت و مجاہدات کریے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے اپنے دل دا آئینہ صاف کریے، کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے، جویں حضور سلطان بابا فرمان دے اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ، خود رب سونے قرآن حکیم دسیا کہ میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، تے اللہ سونے نے انساناں دا پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، یہی ایدی زندگی دا مقصد ہے، اور یہی انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، اللہ دی پاک ذات تک رسائی ہی انسان دی فطرت ہے، لیکن نعمت تائیں ملنی اگر اسی والذین آمنوا اشد حبا للذی روح حاصل کریں گے عشق مولا دی، اور جنہوں نے عشق حاصل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کریں گے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تائیں فرمایا سی آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدا تصورات۔ اللہ رب العزت دی محبت نعمت تائیں ملنے گی اگر انسان اسی نفس نو فنا کریں گے، پھر فنا قلب دی نعمت ملے گی، پھر قرآن و سنت عمل کرن دا صحیح طریقہ میسر آئے گا، اور وہ اثرات و کیفیات حاصل ہون گے، انوارات حاصل ہون گے، تو نور عشق الہی، نور قرب الہی، نور عرفان الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، نور دوام ذکر و حضور قلبی، اور نور خدمت خلق اندر ساڑھے تائیں جذب ہوئے گا، کہ ساڑھا اندر نورانی ہوگا، کہ ساڑھی روح قوت پرواز پیدا ہوئے گی، روح ساڑھی روحانی سپرمین بنے گی، روحانی مراج حاصل کرے گی، اور اس جسم خاکی جو نکل کے پرواز کر دیا ہیں باطن دے اندر کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان اور حضوری خدا جان دا شرف حاصل کرے گی، دید مولا دی نعمت حاصل کرے گی، جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا۔ لیکن نعمت تائیں ملنی اگر اسی انسان نفس تے فتح پاواں گے، نفس نو فنا کریں گے، دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کریں گے، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اثبات حاصل کریں گے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ خواہشات نفسانی نو ذبح کر دیے، کدے
اتنے عمل نہ کریے بلکہ ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کریے، مرضی مولا دے مطابق کریے، ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاریے، مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہیے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما۔ اسلام و انسانیت دشمنہ، دین و ایمان فروشاں اور مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ نبی تو غافلہ ساڈے اندر موجود انہاں دے غلیظ ایجنٹاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔